اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف اور عید سعید آپ نے گزار لی۔ جو ایک مہینہ کچھ نہ کھانے کا بدلہ لینا تھا وہ آپ نے لے لیا کھا کے۔ آپ کو عید کی مبارک ہو۔ ہم نے درمیان میں چھوڑا تھا صلح حدیبیہ کے بعد واپسی کا سفر۔ یہ سن 6 ہجری تھا، مدینہ میں پہنچے ہوئے 6 سال تھا آپ کو۔ تو جب آپ اس صلح کے معاہدہ سائن کرنے کے بعد جس سے صحابہ بڑے بددل ہوئے، چلو آج شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو رستے میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ذوالحج 6 ہجری میں، ذوالحج آخری مہینہ ہوتا ہے، سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ خوشخبری ہے کہ صلح حدیبیہ ایک واضح کامیابی ہے، اور اس کی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ واضح کامیابی کیسے ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کی مضمون کا مطالعہ کرنے سے پہلے آج کا لیکچر نمبر 30 ہے۔ میں گفتگو کہتا ہوں، یہ بچے لیکچر کہتے ہیں۔ آج 30ویں گفتگو ہے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپسی کا سفر اور اس کے دوران سورۃ الفتح کا نزول۔ پہلے میں درخواست کرتا ہوں ذریعہ سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ ادھر کہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے میری گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ تو سورۃ الفتح ہے 48ویں سورت قرآن حکیم کی۔ اس میں کامیابیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا۔ آپ یہاں سے سمجھیں کہ جو سورت سب سے پہلے ہے، چھوٹی سی 7 آیات کی قرآن حکیم میں، جس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہاں سے ہم نے شروع کر لیا، رستہ کھل گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ پہنچنے سے پہلے ذوالحج 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ خوشخبری ہے کہ صلح حدیبیہ ایک واضح کامیابی ہے، اور اس کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو ایک بات یاد کرا دیتا ہوں۔ سن 590 میں آپ نے کہا تھا کہ روم کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس وقت روم نے کٹ کھائی تھی ابھی ریسنٹ، تو مومنین کو بہت تعجب ہوا۔ لیکن جب سن 2 ہجری میں جس دن غزوہ بدر ہوئی، اسی دن ان کو شکست ہوئی، رومیوں سے ایرانیوں کو۔ اس طرح وہ پوری ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بشارتیں دیتا ہے، جو نبا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو علم معلوم ہوتی ہیں۔ وہی اس کائنات کا بنانے والا، وہی اس کے سسٹم کا ڈیزائن کرنے والا ہے۔ سورۃ فتح میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور خوشخبری سنائی گئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد مال غنیمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ واپسی کے بعد شمالی جانب خیبر کی طرف رخ کیا گیا، تو فتح خیبر سے مسلمانوں کو کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ میں نے پہلے 1-2 دفعہ بتایا ہے کہ اس وقت مال غنیمت بھی جنگ کی ایک وجہ ہوتی تھی۔ اور بڑی تعداد میں کھجوروں کے باغات قبضے میں آئے۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ ادا کیا گیا،
اور اس سے اگلے سال رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور احترام کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ صورت فتح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جب کہتے تھے نا کہ یہ ہم نے معاہدہ اچھا نہیں کیا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے وقار کو نہ ہاتھ سے جانے دیں، اپنی رائے دیں۔ اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ منافقت چھوڑ دیں۔ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کے بارے میں، بیعت رضوان وہ تھی جو درخت کے نیچے لی گئی حضرت عثمان بن عفان کہ جب خبر آ گئی یا افواہ پھیل گئی کہ ان کو مکے والوں نے قید کر لیا ہے، تو اس وقت ان کو چھڑوانے کے لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع سے پہلے۔ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کھل کر کہا گیا ہے کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے مکے وڑن نہیں دیتا اور فرمایا جا رہا ہے جی دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے۔ سورۃ فتح میں فرمایا گیا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں موجود جذبہ ایمانی کو جان لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی۔ ابھی فرمائی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جو منافقین صلح حدیبیہ کے وقت آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ مختلف عذر پیش کریں گے۔ یہی کچھ جنگ تبوک کے وقت آیا 9 ہجری میں۔ آخر میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، سب مذاہب پر۔ دوسری بات کہ صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ دشمن کے لیے سخت لیکن آپس میں بے حد نرم ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ تیسری بات ایمان لانے اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ یہ وہ صورت تھی کہ جب مسلمانوں کے دل متزلزل تھے کہ یار ہم شاید کوئی کانٹے کا سودا سائن کر کے آگے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح بشارت دے دی۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو یہ 6 سال تو ختم ہو گیا، اب ذوالحج کے چند دن باقی تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی الگ حیثیت مسلمہ ہو گئی۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ نے شاہان عالم کے نام خطوط ارسال فرما کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ صحابہ سے مشورہ کے بعد خطوط پر لگانے کے لیے چاندی کی ایک مہر تیار کروائی، کتاب میں تو میں نے اس کی فوٹو دی ہے اوریجنل کی، جس پر محمد رسول اللہ اور اس طرح اس کے نیچے لکھا تھا، دیکھو یہاں پہ مہر، تم دیکھ ہے نہیں، جس پر محمد رسول اللہ اس طرح لکھا تھا کہ نچلی سطر میں محمد، درمیانی سطر میں رسول اور اوپر والی سطر میں اللہ کا لفظ لکھا گیا تھا۔ بطور قاصد ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جن کو ان ممالک کی معلومات تھیں۔ کچھ قاصد فتح خیبر سے پہلے اور کچھ جیسا کہ حضرت وحیہ کلوی خیبر سے واپسی کے بعد روانہ ہوئے۔ نظر آئی مور؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ اس دور میں 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں، ہم دکھائیں کیمرے میں، یہ مہر ہے جو لگانے کے بعد وہ مستند ہو گیا کہ یہ خط آپ کا ہے۔ اس دور میں 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک تو روم اور ایک فارس۔ روم یعنی اٹلی کی مشرقی فتوحات کے حاکم کا دارالحکومت قسطنطنیہ ہے، جو آج کل استنبول کہلاتا ہے، جہاں سے ترکی، شام، عراق، فلسطین اور مصر کے علاقوں کا نظام چلایا جاتا تھا۔ یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا اندازہ کیجیے، ترکی، شام، عراق، فلسطین اور مصر، یعنی بحیرہ جس کو آپ کہتے ہیں میڈیٹرینین، اس کا جو ساؤدرن سائڈ کا جو بارڈر ہے ترکی سے لے کر ادھر تھا، وہاں پر یہ ایسٹ رومن امپائر تھی، جس کو قرآن حکیم میں روم کہا گیا ہے۔ جہاں جہاں روم کا ذکر ہوگا اس سے مراد یہی مشرقی روم یا بازنطین ہوگا۔ بازنطینی انداز حکومت اور ثقافت میں شان و شوکت کا اظہار بہت اہمیت رکھتا تھا۔
دوسری طرف فارس یعنی ایران کی سلطنت جو آدھی مشرقی دنیا کا حکمران تھا وہ تھی. ان دونوں کے درمیان لڑائیاں اور جنگیں چلتی رہتی تھیں. یہاں کے حکمرانوں میں غرور اور تکبر حد سے زیادہ ہوتا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایران کی، جو اس وقت فارس کہلاتا تھا. یمن، عراق، بحرین وغیرہ پر بھی ایران کا قبضہ تھا. میں ایران اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس علاقے کا نام ایران ہے. فارس کا قبضہ تھا. یہ ہیں جنوبی جو علاقے. میں نے کل کسی بات میں ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا بھی پیریڈ آیا کہ ایرانیوں کی حکومت خطہ حجاز پر بھی رہی تھی. اچھا، اس وقت جب یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت جنوب میں یمن، عراق، بحرین وغیرہ پر ان کا قبضہ تھا. بیابان عرب پر قبضہ یا حملہ دونوں کی صورت میں کوئی بھی ضرورت نہ سمجھتا، اس لیے کہ بیابان میں کیا ملنا ہے. ویسے بھی عرب پرسکون تاجر لوگ تھے، کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہی نہیں تھے. یہ دو حکومتیں ہو گئیں. تیسری ہمسایہ حکومت حبشہ کی تھی. حبش یا حبشہ کا لفظی محنت ہے مخلوط. ان لوگوں کے ساتھ عربوں کا میل جول اور آمد و رفت رہتا. وہاں کے عیسائی حکمران حبشی زبان میں نجاشی کا مہن ہے شہنشاہ. نجوس ہے اصل میں حبشی زبان میں، جو عرب میں پہنچتا نجاشی ہو گیا. وہاں کے عیسائی حکمران نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوستانہ رویہ رکھا. اور سن 5 نبی میں مشرکین مکہ کے دباؤ سے تنگ آ کر کچھ مسلمان جب ہجرت حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے تو اس نے بہت اچھی میزبانی کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حبشہ کے نجاشی، مصر کے حکمران مقوقس اور ایران کے حکمران خسرو پرویز کے پاس اپنے مکتوبات کے ساتھ سفیر بھیجے. پہلا خط حبشہ کے نجاشی یعنی بادشاہ کے نام خط. حبشہ کی زبان میں نجاشی کا مطلب ہے شہنشاہ. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اصل میں تو لفظ ہے، عربوں میں آ کے یہ نجاشی ہو گیا. ہجری کے آخر میں نجاشی کو خط بھجوایا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق اس خط کا متن یہ تھا. دیکھیے، یہ میں نے بہت کم جگہ پہ ریفرنسز دیے ہیں. اس سے میری مراد یا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات روایات میں فرق ہوتا ہے، تو پھر اگر آپ کو اس بندے پر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، میں معتبر سمجھتا ہوں. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے حبشہ کے عظیم نجاشی کے نام. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا اور محافظ اور نگران ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کے جسم میں ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں. یعنی میری دعوت یہ ہے کہ آئیے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی جانب بلاتا ہوں. میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو. سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. کتنا جامع اور لطیف خط ہے. حبشہ کے بادشاہ نے خط پڑھنے کے بعد جواب میں حضور اکرم کے نام یہ خط لکھا: اے اللہ کے نبی، آپ پر اس اللہ کی طرف سے سلامتی، اس کی رحمت اور برکت ہو جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یعنی وہ عیسائی تھے نا. مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ آپ نے فرمایا ہے بخدا وہ اس سے ذرا بھی بڑھ کر نہیں. ان کی حیثیت وہی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے. ہم نے آپ کی تعلیم سیکھ لی. آپ کے چچا زاد بھائی اور باقی مسلمان میرے پاس آرام سے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں، یہ الفاظ پہ توجہ کیجیے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں نے آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اقرار کر لیا ہے.
اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ دیکھیے یہ بات ہے سن 6 ہجری کے آخر کی، تھوڑا سن رہے ہیں نا آپ۔ اور جب سن 9 ہجری میں نجاشی اس وقت اسہمہ تھا، اس کا نجاشی، جب اسہمہ کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اب یہاں سے آپ نتائج نکال رہے ہیں۔ یہ آپ کو لیک دکھاتا ہے حبشہ کے نجاشی کے نام خط، اور اس کے ساتھ ہی دکھاتا ہے مصر کے مقوقس کے نام خط۔ دیکھیے حبشہ والے نجوس کہتے تھے، عرب اس کو نجاشی کہتے تھے اپنے حکمران کو، مصر والے اپنے حکمران کو مقوقس کہتے تھے۔ یہ دکھا دیں دونوں، ہاں جی کیمرے کے سامنے ذرا ایزی نظر آ جائے۔ یہ اوپر ہم دیکھیے حبشہ کے نجاشی کے نام خط ہے، اور نیچے خط ہے مصر کے مقوقس کے نام۔ اب آپ کو مصر کے مقوقس کے نام بھیجے گا خط کا متن سناتا ہوں، یہاں اویلیبل رکھیں نا تاکہ آئندہ جو چیزیں آنی ہیں وہ۔ مصر اور سکندریہ کے حاکم، اس کا نام تھا جری بن متی، معروف تھا مقوقس، اس کے نام خط۔ اس کا مضمون سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ آیت وہ ہے جو ہمارے حضرت انڈیا میں جو مشہور عالم ہیں، بہت زیادہ اسپیچز کرتے ہیں، جی ڈاکٹر ناقر صاحب، ذاکر نائک صاحب اس کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں کہا کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کتنی عمدہ دعوت ہے۔ اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حاتم طائی کے بیٹے کو بھی آپ نے کہا تھا، جب وہ مدینہ میں مقیم تھے تو آپ نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ عیسائیوں کی طرح اپنے مذہبی علماء کو اپنا رب نہ بنا لینا۔ تو انہوں نے بعد میں احتجاج کیا کہ جناب آپ نے یہ فرمایا، ہم تو رب نہیں سمجھتے اپنے مذہبی رہنماؤں کو۔ تو انہوں نے کیا وہ تمہاری شریعت میں تبدیلی نہیں کر لیتے، حلال اور حرام میں تبدیلی نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا وہ تو کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ کہتے یہی تو رب کا اختیار ہے۔ اینی وے، یہ تو جملہ معترضہ آ گیا تھا۔ اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں۔ صحابی جو خط لے کے گئے تھے ان کا نام تھا حضرت حاتب بن ابی بلتع۔ وہ جب مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس سرزمین پر تم سے پہلے بھی ایک شخص گزرا ہے۔ مصر کون ہوگا پہلے جو گزرا ہے؟ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، فرعون، اور کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ اللہ نے اسے عبرت بنا دیا۔ جب اللہ کا غضب بڑکا تو مملکت وغیرہ کچھ نہ رہا۔ لہذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتم نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی، اور نصارہ یعنی عیسائی سب سے زیادہ قریب رہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کے لیے بشارت دی ہے، ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جس طرح تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پایا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے۔ ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں کہ اس کے خالص احکام پر عمل کرو۔ مقوقس نے کہا
میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندہ بات کے لیے تو نہیں کہتے اور کسی پسندہ بات سے منع بھی نہیں کرتے. وہ نہ تو گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن ہیں، بلکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے، چھپی باتوں کو ظاہر کر دیتے اور سرگوشی کی بھی خبر دیتے ہیں. میں مزید غور کروں گا. احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا. پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ کی خدمت میں یہ خط لکھوایا. یہ مصر کی بات ہو رہی ہے، یہاں کبھی فرعون حکمران تھا. جواب لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن عبداللہ کے لیے قبط کے عظیم مقوقس کی طرف سے سلام. میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے. میں نے آپ کی قاصد کا اعزاز و اکرام کیا. آپ کی خدمت میں 2 لونیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑے مرتبہ کی حامل ہے، اور کچھ کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں. آپ پر سلام. مقوقس نے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا. دونوں لونیوں کے نام حضرت ماریہ اور حضرت سیرین تھے. ماریہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل فرمایا اور انہی کے بطن سے ابراہیم تولد ہوئے جو شیر خارگی میں انتقال کر گئے. سیرین کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا. اس کا بھیجا ہوا خچر دلدل کے نام سے آپ کے پاس رہا، آپ کی وفات تک رہا. اس کے بعد شاہ ایران خسرو پرویز. خسرو کہتے تھے اپنے بادشاہ کو، ایرانی کہتے تھے خسرو، عرب اسے کہتے تھے کسرا. یہ سپیلنگز کی ڈیفرنس کے ساتھ نا. اس وقت پرویز نامی خسرو ایران پر حکمران تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز یعنی کسرا پرویز کے نام بھی عبداللہ بن خدامہ کے ہاتھ خط ارسال فرمایا. آپ کے سفیر نے یہ خط امیر بحرین کو دیا. بحرین عرب خطے میں تھا اور فارسیوں کے ماتحت تھا. بحرین یمن میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا. امیر بحرین نے یہ خط کسرا خسرو کے پاس بھجوایا. رسول اللہ کے خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے قیصر عظیم کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرا دیا جائے اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے. بس تم اسلام قبول کرو، سلامتی میں رہو گے، اور اگر اس سے انکار کرو تو مجوس یعنی تمام اہل فارس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا، کیونکہ نا الناس علی دین ملوکہم، بادشاہ جو فیصلہ کرے گا سب لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. پرویز زرتشتی مذہب کا پیرو تھا اور نصف مشرقی دنیا کا مغرور شہنشاہ تھا. ابھی فارس نے کیسر روم ہرکل سے شکست کھائی تھی اور شکست کی کوفت اور خفت خسرو پرویز پر بھی طاری تھی. جب یہ خط کسرا پرویز کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے خط پھاڑ دیا اور نہایت تکبر سے بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام، یعنی جس علاقے پر میرا قبضہ ہے، اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے یعنی محمد کی طرف سے قیصر کے نام. سفیر نے واپس آ کر خط پھاڑے جانے کی اطلاع دی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: مزہ کا ملک ہو، یعنی اس نے اپنی حکومت کو پھاڑ ڈالا. ادھر خسرو پرویز نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ یہ جو شخص حجاز میں ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس پہنچاؤ. آکر چنانچہ گورنر یمن نے 2 آدمی اس حکم نامہ کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آدمیوں کے ہمراہ خسرو کے پاس پیش ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کو حکم دیا کہ آپ کل حاضر ہوں. یہ بات ہے منگل 10 جمادی الاول سن 7 ہجری کی. جب مدینہ میں یہ ہو رہا تھا تو اسی وقت رومی افواج کے ہاتھوں فارس کی پے در پے شکستوں کے ردعمل کے طور پر خسرو پرویز کے بیٹے، یعنی فارس کی فوجیں پے در پے شکست کھاتی آ رہی تھیں نا اپنے دشمن سے، تو اس کے ردعمل کے طور پر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے
اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. اللہ نے اس کی اطلاع حضور نبی کریم کو کر دی. دوسری صبح جب فارسی نمائندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، تمہارا حکم دینے والا قتل ہو چکا ہے. انہوں نے جب واپس جا کر گورنر یمن کو یہ بات بتائی، اسی وقت اسے ایران سے نئے حکمران شیرویہ کی طرف سے خط ملا جس میں سارے واقعے کی خبر دی گئی تھی، اور حکم دیا گیا تھا کہ جس شخص کی طریقت میں حکم ثانی اس سے تعرض نہ کرنا. اس صورتحال کے سامنے آنے پر گورنر یمن باسان اور جتنے دوسرے فارسی لوگ وہاں موجود تھے سب مسلمان ہو گئے. یہ تصویر بھی دکھا دیں شاہ ایران خسرو پرویز کے نام خط کی. پرانے اس وقت کو یہ تھوڑی خیال تھا کہ یہ محفوظ رہنے ہیں، دیکھے گا. اچھا، قسطنطنیہ یعنی ایسٹ رومن امپائر یا جس کو آپ بازنطین کہتے ہیں، اس کے حکمران ہرقل کے نام. وہ اپنے آپ کو کیسر کہتے تھے، سیزر کہتے تھے نا، تو سیزر عربی میں آگے کیسر ہو گیا. مشرقی رومی سلطنت بازنطین کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا جو اس وقت استنبول ہے. اس وقت عیسائی مذہب کا پیروکار ہرکولیس حکمران تھا، اسے عرب ہرقل کے نام سے ہرقل کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مراسلہ حضرت وحیہ کلبی کے ہاتھ روم کی مشرقی شاخ کے حاکم ہرکولیس کے نام بھی ارسال فرمایا. ہرقل فارس پر فتح حاصل کر کے لوٹ رہا تھا اور مسرور تھا. حضرت وحیہ کلبی کی بادشاہ سے ملاقات بیت المقدس میں ہوئی. کیا ہوا جی؟ جو قسطنطنیہ کے عملداری میں تھا. ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑی شاندار پارٹی کی اور ان سے حضور اکرم کے متعلق بہت سے سوالات کیے. ابو سفیان جو ان دنوں آپ کا جانی دشمن تھا، ان دنوں شام آیا ہوا تھا تجارتی غرض سے. اسے بیت المقدس بلوا کر سوالات کیے جو تاریخ میں محفوظ ہیں. کیسر نے پوچھا محمد کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تاجر، شریف اور عظیم. کیسر نے کہا کیا محمد سے پہلے کسی نے عرب میں یا قریش میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر نے کہا دعویٰ نبوت سے پہلے کیا جس سے جھوٹ بولا کرتا تھا؟ اس نے کہا کبھی نہیں، ہم نے تو ہمیشہ اسے صادق اور امین پایا. کیسر نے پوچھا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر بولا محمد کو ماننے والے زیادہ مسکین غریب لوگ ہیں یا سردار اور طاقتور؟ ابو سفیان نے تحقیر سے کہا مسکین حقیر لوگ. کیسر نے کہا ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے. کیسر نے کہا کوئی شخص کے دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر نے کہا یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو بھی توڑتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر نے کہا کیا اس شخص کے ساتھ تمہاری کبھی لڑائی بھی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں. کیا نتیجہ رہا جنگ کا؟ کبھی وہ غالب رہا کبھی ہم. اچھا اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، بت پرستی کے طریقے کو چھوڑ دو، نماز، روزہ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرو. دوبارہ دہراتا ہوں، یہ ہے خلاصہ. ایک خدا کی عبادت کرو، بت پرستی کے طریقہ کو چھوڑ دو، اور نماز، روزہ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرو. یہ سب سن کر ہرقل نے کہا جس نبی نے آنا تھا اس کی ہمیں یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ تو میں جانتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا. ابو سفیان نے کہا اگر تم نے صحیح جواب دیے ہیں تو ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوں ضرور مالک وہ ہو جائے گا. کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی کے پاؤں دھویا کرتا. اس کے بعد آپ کا خط پڑھا گیا جس کا متن یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط بندہ خدا محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل روم کی جانب ہے. اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. میں تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اسلام قبول کرو گے تو سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم نے انکار کیا تو ریا کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا. اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھوائی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب،
ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں کسی دوسرے ہی کو رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں۔ کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ سنتے ہی دربار میں شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ درباری نامہ بر پر بہت چیخے چلائے اور قاصد کو دربار سے نکال دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے مفادات کا غرور۔ یہ مہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر لگانے کے لیے بھجوائی تھی، بنوائی تھی، انگوٹھی میں لگی ہوئی صورت میں، اور اس طرف اس کا نشان مہر کا، نیچے محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ۔ پھر دیگر حکمرانوں سے رابطے کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ، مصر اور ایران کے حکمرانوں کے علاوہ مندرجہ ذیل ریاستوں میں بھی خطوط ارسال فرمائے۔ یمن سے ملنے والی یہ کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 180 سے زائد خطوط شامل ہیں، لیکن اب وہ میسر نہیں ہے۔ بحران کے ایک بادشاہ منظر بن ساوی، یہ شہنشاہ فارس کے زیر نگین تھا۔ بحرین ادھر ہے نا، ایران کی طرف۔ آپ کا خط ملا تو یہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کی رعایا کا اکثر حصہ مسلمان ہو گیا۔ عمان کے حاکم 2 بھائیوں کے نام حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ خط بھیجا گیا تو دونوں بھائیوں نے دین اور حضور کے بارے میں سوالات کیے، اور غور کے بعد دونوں حکمران بھائی اور ان کی رعایا کا اکثر حصہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دمشق یعنی شام کا حاکم منظر بن حارث جب خط پہنچا تو بہت بگڑا اور کہا کہ میں خود مدینے پر حملہ کروں گا، لیکن بالآخر نامہ بار کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، لیکن مسلمان نہ ہوا۔ یمامہ کی عیسائی حاکم، اس کے پاس آپ کا خط پہنچا تو بولا اگر اسلام میں میری آدھی حکومت تسلیم کر لی جائے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس جواب کے جلد ہی بات وہ ہلاک ہو گیا۔ مسلمہ کذاب بھی یمامہ کا تھا، میں پہلے بتایا نا آپ کو، اس نے بھی نبوت میں آدھے حصہ کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ یمامہ میں قتل ہوا تھا۔ مبلغین اسلام کی کوششوں سے مسلمان ہونے والے کچھ اور والیان ریاست، مختلف مبلغین سے حاصل ہونے والی دعوت اور معلومات کی بنا پر مندرجہ ذیل 5 حکمران بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ پہلا نجد کا حکمران ثمامہ بن اسال، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا نا، پچھلے دنوں مطالعہ کیا تھا، تو اس میں سن 6 ہجری میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا فتنہ کھڑا کیا تو حضور نے فرات ابن حبان کے ہاتھ ثمامہ کو پیغام بھجوایا، اور اس معاملہ میں ثمامہ نے اسلام کی قابل خطر خدمات انجام دی۔ دوسرا غسان کا حکمران، کھول دیں، جبلہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہو گیا۔ کیسر روم کی طرف سے شام کے علاقہ کا گورنر فروا بن عمر خزائی یہ مسلمان ہو گیا تو کیسر روم نے اسے قتل کروا دیا۔ دومت الجندل شمال میں، اس کا حکمران عقیدر سن 9 ہجری میں مسلمان ہوا۔ تبوک میں قیام کے دوران حضرت علی نے اسے شکار کھیلتے ہوئے گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو معاہدہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یمن اور حضرموت یعنی جنوب مشرق کے بعض اضلاع کا حاکم قبیلہ حمیر کا بادشاہ ذوالقلع حمیری، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا، اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو ایک دن میں 18,000 غلام آزاد کر دیے۔ اب ان لوگوں کی قوت اور سطوت دیکھیں، جو آزاد کیے غلام ان کی تعداد 18,000 تھی۔ اس کے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سلطنت و خیر بات کہہ کر مدینہ میں آ کر زاہدانہ زندگی بسر کرنے لگا۔ اچھا، وفود کچھ مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بھی اسلام کی اشاعت میں فروغ کا باعث بنے۔ آنے جانے کے سفر کے دوران بھی مختلف قبیلوں سے ملاقات کے ذریعے تبلیغ اسلام کا باعث بنے۔
ان میں سے دوس کے 70-80 افراد کو حضرت طفیل دوسی سن 5 ہجری میں ہی مسلمان کر کے اپنے ہمراہ مدینہ لے گئے تھے۔ ایک تھا صدا، آواز والا صدا ہوتا ہے نا، سواد دال الف، ایک قبیلہ صدا تھا، اس کا حارث 15 لوگوں کو مسلمان کر کے سن 8 ہجری میں مدینہ لے آیا۔ جب واپس گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ذرا نوٹ کرتے جائیں، یہ ایک دور تبدیلی کا دور آ رہا ہے۔ طائف کے قبیلہ ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود، طائف بڑے مغرور لوگ تھے نا، وہ فتح مکہ سے آپ کی مدینہ واپسی کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب آپ نے محاصرہ کیا تو اس وقت تو انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، لیکن آپ کا وہ کام ادھورا پڑا تھا مکہ فتح کرنے اور وہ قبائل کو فتح کرنے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا، اس لیے آپ محاصرہ اٹھا کے واپس آ گئے تھے۔ قبیلہ صدا کا حارث 15 لوگوں کو مسلمان کر کے سن 8 ہجری میں مدینہ لے آیا۔ جو واپس گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ طائف کے قبیلہ ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود فتح مکہ سے آپ کی مدینہ واپسی کے بعد سن 9 ہجری میں قبیلہ سمیت مسلمان ہو کر حاضر ہوا۔ اس کی 10 بیویاں تھیں، آپ کے حکم پر اس نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ میں آپ کو بھی ایک لطیفہ بھی سناؤں گا۔ عبد القیس، بنی حنیفہ، طے، اہل یمن، ازد، فردہ، جزامی، حمدان، تجیب، بنی سعد، حزیم، دیکھیے ہمارے لیے یہ اجنبی ہیں لیکن یہ وہ قبائل تھے، ان وفود کو بنیادی اسلامی تعلیمات تو اسلام سے مدینہ ہی میں روشناس کرا دیا جاتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں یہ تھیں کہ سود لینا حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب کا استعمال حرام ہے، توحید و آخرت پر ایمان، نماز، زکوٰۃ اور مال غنیمت سے خمس نکالنا لازمی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک فتح حاصل کر لی ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جائے۔ یہ قبائلی لوگ تھے۔ ایک آپ کو بتاتے ہیں، مارکہ غابہ یا ذی کرد، یہ 6 ہجری کے آخری مہینے میں ذوالحج میں پیش آیا۔ ایک غلام اور چرواہا رسول اللہ کی دودھ دینے والی اونٹیاں چرا رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک صحابی سلمہ بن اکوع اپنے گھوڑے سمیت موجود تھے کہ اللہ صبح مکہ کے کچھ لوگوں نے حملہ کر کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹیاں ہان کر لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے دیکھا تو اپنا گھوڑا غلام کے ہاتھ واپس بھیج دیا اور خود شام تک ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے رہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، بڑی آپ کی ستائش کی تھی رسول اللہ نے۔ ڈاکو اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگتے گئے، حتیٰ کہ اپنی چادریں اور نیزے بھی گرا دیے، لیکن حضرت سلمہ تعاقب کرتے گئے اور ایک چشمہ کے قریب انہیں روکے رکھا اور پانی تک نہ پہنچنے دیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ کا کچھ ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گئے اور تعاقب ختم کروایا۔ آپ نے حضرت سلمہ کی شجاعت کی بہت تعریف کی اور واپسی پر اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اچھا، اسی دوران ایک صورت پیش آئی، منت یا نظر کی۔ مقتول چرواہے کی بیوہ جس اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ واپس آئی، اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اس اونٹ نے مجھے صحیح سالم مدینہ پہنچا دیا تو میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ اس منت کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اتنا برا بدلہ، اللہ نے جس اونٹ کے ذریعے سے تجھے دشمنوں کے چنگل سے چھڑایا تو اسے قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ایسی نظر کی کوئی حیثیت نہیں جس اللہ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو۔ اس شے کی نظر بھی قبول نہیں کی جا سکتی جو اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ یعنی آپ کے پاس 10 بکریاں ہیں، 2 میں نظر میں قربان کر دوں، آپ کی بکری نہیں کر سکتا۔ اپنی ذات، اپنی ذاتی چیز ہو ملکیت تو اس کی نظر آپ۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو سن 6 ہجری کے ذوالحج یعنی آخری مہینے کے آخری دنوں میں پیش آئے۔ سورت فتح نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، جس میں اطمینان دلایا گیا جو متذبذب تھے مسلمان، اور اس کے بعد یہ سارے واقعات پیش آئے۔ ذوالحج آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کی بات ہو گئی ہے۔ اب کل شروع ہوگی محرم سن 7 ہجری، محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے سن 7 ہجری کے محرم میں آپ نے خیبر فتح کیا تھا۔ یہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہی قلبی محجوب عقلی مغلوب ولسانی مقر الذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.